الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقا دو جہاں سرور کون و مقام حضور سید عالم نور مجسم ہادی سبل رحمت کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکسترات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کیا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے اور ایک مرتبہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں پر جناب مرحوم مغفور مظفر خان صاحب نعیمی کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کریم خان صاحب قبلہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے ان کی تربت پر، حضور فدائے ملت کے اور جملہ شہزادگان حضور فدائے ملت کے سچے عاشق اور ایک فرما بردار غلام کی حیثیت سے انہوں نے تمام زندگی اپنی گزاری۔ انتقال کے وقت میں نہیں تھا، مراد آباد میں تھا، میرے پاس فون پہنچا، خبر ملی، بڑا افسوس ہوا، صدمہ ہوا سن کر۔ ماشاءاللہ جب بھی وہ آتے تھے نماز کے لیے خانقاہ، جب بھی جاتے ہم ہوتے بیٹھے ہوئے یا کوئی بھی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھی بیٹھا ہوتا، باہر مزاج ان کا کیسا بھی ہو، کتنے بھی غصے میں ہو، مگر جیسے ہی ہمارے چہروں پر یا شہزادگان حضور فدائے ملت کے چہروں پر نظر پڑتی تو مسکرانے لگتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی خانقاہ میں یا کبھی بھی ہم سے ملے، باہر بھی کہیں بھی چہرے پہ نظر پڑتی ہمارے فوراً مسکرانے لگتے۔ محبت بہت کرتے تھے، اللہ دونوں جہان میں ان کو اس پوری محبت کا صلہ اللہ عطا فرمائے، بہاریں دکھائے، قبر کی مولا تعالی منزلوں کو آسان فرمائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ سبھی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی عمر نہیں، کوئی مقرر خاص طریقہ نہیں اس کا، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کن حالات میں آئے گی، کن وجہ سے آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ موت آنی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کل کو ہمارے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ابھی میں جوان ہوں تو 80 سال یا 60 سال 70 سال کا ہوں گا تبھی مجھے موت آئے گی۔
100 سال کے بڈھے رہ جاتے ہیں، 20 سال کا کڑیل جوان نکل لیتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کا نہ بوڑھے کا لحاظ کرتی ہے، نہ بچے پہ شفقت کرتی ہے، نہ بادشاہ سے اس کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت لیتی ہے، نہ کسی حکمران سے ڈرتی ہے۔ بس جب حکم ربی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے بھی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، جب حکم ربی ہو جاتا ہے ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہے، صرف اور صرف باقی رہے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، رستم زمانہ یا اپنے وقت کا کوئی بڑا تاجر، بڑا بزنس مین ہو، بڑا پاورفل نیتا ہو، جا کر قبر میں دیکھ لیجئے، جیسے غریب کی قبر ہے ویسے ہی امیر کی قبر اوپر سے ہے، اندر تو سب کے اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اعمال کس کے کیسے ہیں یہ تو اندر کا حال ہے، لیکن مرنے کے بعد جگہ امیر کو بھی اتنی ملنی ہے، غریب کو بھی اتنی ملنی ہے، کفن کے ٹکڑے امیر کو بھی اتنے ملنے ہیں، فقیر کو بھی اتنے ہی ملنے ہیں۔ یہ موت جو ہے نا، یہ سب کچھ جو تخصیص ہے، جو دنیا میں اونچی نیچ اور بھید بھاو ہے، یہ سب ختم کر دیتی ہے۔ یہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اعمال جس کے جیسے ہوتے ہیں موت کے وقت ویسے ہی حالات نمودار ہوتے ہیں، جیسے جس کے حالات، جیسے جس کے اعمال، جیسے جس کے کارنامے، ویسے ہی اس کا نزاع کا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے تو بس یہی سمجھا کہ جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے، جو ٹہل رہا ہے وہ زندہ ہے۔ ہم تو یہی جانتے جو کھا پی رہا ہے وہ زندہ ہے۔ ہم نے تو یہی جانا جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ ہماری سمجھ تو یہی کام کرتی ہے جو زبان سے بول رہا ہے وہ زندہ ہے۔ جس کی دھڑکنیں سلامت ہیں، دل دھڑک رہا ہے وہ زندہ ہے۔ جس کی رگوں میں خون کی روانگی باقی ہے وہ زندہ ہے۔ کیوں ہم اسی کو زندہ کہتے ہیں نا؟ چل پھر رہا ہے، ہاں بھائی یہ زندہ ہے، کھا پی رہا ہے زندہ ہے، بول چال رہا ہے زندہ ہے، ٹہل رہا ہے زندہ ہے، ہم اسی کو زندہ کہتے ہیں۔ ہمارے خیال و تصور و فکر میں یہی زندگی ہے، زندگی اسی کا نام ہے، ہم اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص بازاروں میں ٹہل رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ قوت گویائی سلامت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی زندہ ہے۔ قوت بصارت سلامت ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ قوت گویائی سلامت ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ قوت سماعت سلامت ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ نفس باقی ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ ہم اسی کو زندہ کہتے ہیں۔ مگر آپ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا، کیا چلنے پھرنے والے زندہ ہیں؟ کیا بولنے والے زندہ ہیں؟ کیا کھانے پینے والے زندہ ہیں؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ زندہ کون لوگ ہیں اور مردہ کون لوگ ہیں۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، مکے کا نقشہ ہے۔ مکے کا نقشہ آج سے 1400 سال پہلے کا کھینچا۔ ابو جہل مکے کے بازاروں میں ٹہل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بود و باش کر رہا ہے۔ ابو لہب مکے کے بازاروں میں ٹہل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ دنیا انہیں زندہ کہہ رہی ہے، کہتی ہے ان کی زبان سلامت ہے، کہتی ہے ان کی بصارت سلامت ہے، کہتی ہے ان کی قوت گویائی سلامت ہے، کہتی ہے ان کی سماعت سلامت ہے، کہتی ہے کہ یہ چل پھر رہے ہیں سلامت ہے۔ ابو لہب سلامت ہے، ابو جہل سلامت ہے، عتبہ سلامت ہے، شیبہ سلامت ہے، کفار مکہ سلامت ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیے سمم بکمن عمی فہم
فہم لا یرجعون. ابو جہل چل پھر رہا ہے مگر مردہ ہے, کھا پی رہا ہے مگر مردہ ہے, ٹہل رہا ہے مگر مردہ ہے, سن رہا ہے مگر مردہ ہے. اے حبیب, جو آپ سے محبت نہیں رکھتا, جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں, جس کے دل میں آپ کی چاہت نہیں, جس کے دل میں آپ سے عقیدت نہیں, جو آپ سے الفت نہیں رکھتا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, اس کی آنکھیں سلامت نہیں, اس کے کان سلامت نہیں, اس کی گویائی سلامت نہیں. یہ نقشہ ہم نے دیکھا. اب دوسری طرف پلٹ کر چلو, ایک دوسرا نقشہ دیکھتے ہیں. اب بدر کا میدان ہے, احد کا میدان ہے, کربل کا میدان ہے, خندق ہے. یہ نقشے دیکھے, ہم نے دیکھا عباس کے بازو کٹ گئے, ہم نے دیکھا اونو محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ہم نے دیکھا حسین کے بچوں کی لاشیں کربلا کی ریتوں پر پڑی ہیں, ہم نے دیکھا حسین چکنا چور ہو کر, زخموں سے چھلنی ہو کر زمین پر گر گئے, سر تن سے جدا کر دیا گیا. اب یزیدی کہتے ہیں ہاتھ کٹ گئے یہ مر گئے, یزیدی کہتے ہیں زبانیں کاٹ دی یہ مر گئے, یزیدی کہتے ہیں جگر نکال لیے یہ مر گئے, یزیدی کہتے ہیں سر تن سے جدا کر دیا مر گئے, یزیدی کہتے ہیں انہیں موت آ گئی, دل کی دھڑکنیں تھم گئی یہ مر گئے, سانسیں رک گئی یہ مر گئے. دنیا جنہیں مردہ کہہ رہی ہے, قرآن فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تمہیں شوق. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو زندگی جینے کا نام نہیں, زندگی تو سرکار پہ مرنے کا نام, سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں, دل کی دھڑکنوں کا نام زندگی نہیں, نفس نفس میں چلنا زندگی نہیں, سرکار پہ مر مٹ جانا زندگی, مر جانا زندگی ہے, سرکار پر اپنی جان کو فدا کر دینا زندگی ہے. اصل زندگی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے, وہیں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ موت ہے اور یہ زندگی ہے. جس نے حضور کی محبت کو دل میں بسا لیا, جس نے سرکار کی محبت کو دل میں بسا لیا, حقیقت میں وہی زندہ ہے. قرآن اعلان فرماتا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ایک مومن کی موت کیسے ہوتی ہے, ایک مومن کس طرح مرتا ہے, اور جب موت کا عالم ہوتا ہے تو کیا اس پر بیتتی ہے. آپ نے سنا ہوگا, حضور نعت شریف پڑھتے ہیں, حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی منزل حضرت اکثر نعت پڑھتے ہیں. حضرت کفایت علی کافی جنگ آزادی کے مجاہد. آج ہم اپنی تاریخیں بھول گئے نا, ہمیں اپنی تاریخیں یاد نہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا آزادی میں کوئی رول نہیں تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی شروعات ہی مسلمانوں نے کی ہے, مسلمانوں نے ہی آزادی کی بنیاد رکھی ہے. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ, حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ, حضرت عنایت اللہ کاکوری رحمت اللہ علیہ, ایسے سینکڑوں ہزاروں علماء کرام کی داستان بھری ہوئی جنہوں نے جنگ آزادی میں ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنا حصہ, اہم حصہ دیا ہے, اہم یوگدان دیا. کیسا یوگدان دیا؟ حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ اپریل 1858 عیسوی میں آپ کو انگریزوں نے قید کیا, اور قید کس بنیاد پہ کیا کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان سے جنگ لڑنا, مسلمانوں کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے اور اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہیے. حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا, اور جمعے کی نماز کے بعد ہر جمعے کو آپ مراد آباد میں کھڑے ہو کر مسجد کے منبر پر نماز جمعہ کے بعد اس کے متعلق سے اس بارے میں ایک عمدہ بیان کرتے, تقریریں کرتے, جس سے مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے, آزادی کی جنگ میں, آزادی کی لڑائی میں حصہ لینا چاہیے. انگریزوں کو یہ بات جب ناگوار گزری تو نواب مجو خان کو انہوں نے قتل کیا. اس کے بعد کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھایا اور کالا پانی کی سزا دے دی, کالا پانی میں لے جایا گیا,
4 मई 1858 ईस्वी को मुकदमा कोर्ट में पेश हुआ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, जबकि महीनों लग जाते हैं मुकदमा समेटने में, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर, सालों का मुकदमा, महीनों का मुकदमा, 2 दिन, 6 मई 1858 ईस्वी को जज ने फैसला सुना दिया कि इनको फला दिन फांसी दे दो, सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जेल में लाया गया, जेल में बंद है, सुबह में आपको फांसी दी जाएगी। अंग्रेज गवर्नमेंट ने कहा, अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि माफी मांग लो, शायद अब भी तुम्हारी बात बन जाए, हम सिफारिश कर दे, माफी मांग लो। आपने कहा मैं अपनी बात से फिरने वाला नहीं हूँ, मैं डॉलरों पर, दिनारों पर बिकने वाला मौलवी नहीं हूँ, मैं रसूल करीम से अपना सौदा कर चुका हूँ, मैं अपना दीन, ईमान, मजहब, मिल्लत बेच नहीं सकता चंद रुपयों के चक्कर में। हम मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान, हमने हुजूर से वादा कर लिया, अब उस वादे को निभाते चलेंगे, हम बिकने वालों में से नहीं है। ये बात सुनी तो उनका जुल्म, तशद्दुद जो था वो इंतहा पर पहुंचा। और स्त्री गरम प्रेस जिसे कहते हैं, स्त्री उस वक्त लोहे की स्त्री होती थी जिसके अंदर कोयले जला के जिसको गर्म किया जाता, बड़ी भारी स्त्री लेकर हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे जिस्म पर स्त्री फेरी गई। गरम स्त्री खोलती हुई लोहे पर, वो पूरे जिस्म पर हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे जिस्म पर वो स्त्री फेरी गई। देखा ये तो अब भी कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो अब भी हमारे दामे फरेब में नहीं आ रहा है। उसके ऊपर नमक, मिर्च, मसाला पूरे जिस्म पे आके मल दिया गया, जले हुए बदन पर, पूरे जिस्म को, पूरे बदन को हजरत के गरम स्त्री से जलाया गया और जलाने के बाद पूरे जिस्म पर मसाला, नमक, मिर्च पूरे जिस्म पे लगा दिया। हमारी जरा सी उंगली कट जाए ना, अगर दाल भात खाते तो खाया नहीं जाता, जलन होती, मिर्चें मचती हैं, जरा सी उंगली कट जाए, मिर्चों में हाथ नहीं दिया जाता, नमक में हाथ नहीं दिया जाता, जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जाता। यहाँ किफायत अली काफी हैं कि पूरे बदन पर आपके नमक, मिर्च छिड़क दिया, मल दिया उसको। शिद्दत, गम, तकलीफ इंतहा को पहुंची। उन्होंने सोचा जेलरों ने अब छोड़ दो इसको, सुबह का इसको क्या कहते हैं, फांसी की भी जरूरत नहीं होगी, सुबह तक तो ये ऐसी तकलीफ में दम तोड़ देगा, ऐसे ही मर जाएगा। वो जेल में छोड़कर सिपाही चले गए। हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह वहां किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे, किसी को पुकार भी नहीं सकते थे, मगर पुकारा उन्होंने लौ लगाई। कहाँ लौ लगाई है, कहाँ लौ लगाई है? गुंबदे खजरा के मकी की तरफ लौ लगाई है, आकाए दो जहां की तरफ लौ लगाई है, हुजूर की बारगाह में लौ लगाई। अर्ज करते हैं दले हुए दिल से, जले हुए जिस्म से, झुलसे हुए जिस्म से, तड़पती हुई रूह से, तड़पती हुई आवाज से कहते हैं अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। और वो नबी उस उम्मती की फरियाद क्यों ना सुने, क्यों ना सुने जो उनको इस अकीदत से पुकार रहा हो, जो इस अकीदत से पुकार रहा हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, जब आह करी है, जब पुकारा है, तो अब हुजूर ख्वाब में दीदार नहीं करा रहे, बल्कि आकाए दो जहां, सरवरे कौनो मका, हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस किफायत अली काफी के सामने खड़े हैं। हाथ फेर कर फरमाते हैं मेरे बेटे क्या हुआ? हजरत किफायत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, कसम रब्बे काबा की, अगर मैं जानता कि प्रेस चलने से, ये नमक मिर्च लगने से आपका दीदार नसीब हो जाएगा, तो किफायत अली काफी इस जुल्म को सहने में देर नहीं करता। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता होता आपका दीदार इतनी शफ़क़तों, इतनी मुशक्क़तों के बाद, अपने जिस्म पर प्रेस चलवाने के बाद, नमक मिर्च लगवाने के बाद आपका दीदार नसीब हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं तो कब से अपनी जान हथेली पर रख के टहल रहा था, मुझे कब ये जुल्म इन्होंने पहले क्यों नहीं दे दिया, ये सख्ती इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं दे दी? इतना और जिसको हुस्ने यूसुफ का दीदार हो जाए, उंगलियां कटे पता न चले। यहाँ तो जमाले मुस्तफा सामने था, रुखे मुस्तफा सामने था। अब काफी की कैफियत बदल गई, अब काफी की कैफियत तब्दील हो गई। अब दर्द जो था दवा बन गया, अब जख्म
جو تھا وہ شفا بن گیا۔ اب صبح میں جیلر آیا ہے، آ کر دیکھا چلو لاش اٹھائی جائے، جا کر دیکھا کفایت علی کافی بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ کیا بات تم مرے نہیں؟ تمہارے سامنے کیا ہوا؟ کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم اب فکر مت کرو، ہمیں جو ملنا تھا وہ مل گیا، جو انعام ہمیں پانا تھا ہم نے پا لیا، تم کاہے کی فکر کرتے ہو؟ اب لے کے چلے ہیں۔ اب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مقتل کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا، جب موت قریب ہوتی ہے نا، ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں، حواس اڑ جاتے ہیں، لوگوں کو خیال نہیں ہوتا، لوگوں کو فکر نہیں ہوتی، سب کچھ بھول جاتے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کا خیال نہیں ہوتا۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، موت کی سختیاں ہر اچھوں کے پسینے چھوڑ دیتی ہیں، مگر کفایت علی کافی ہیں، پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہی ہیں اور ایک ترانہ گنگنا رہی ہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت نبی پیش کر رہی ہیں، عرض کرتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، کرناٹک کے ایک بزرگ کا مزار کھودا گیا، حکومت کی جانب سے کیا معاملات تھے وہ ہمیں نہیں جاننا، ہم یہ دیکھتے ہیں ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تقریباً 300 سال پرانا مزار شریف کھودا گیا، اور جب اس میں سے جسد نکالا گیا، جسم نکالا گیا، تو وہاں کے غیر مسلم پولیس ادھیکاریوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا صرف کفن تھوڑا بہت میلا تھا، جسم کا حصہ پورا کا پورا جسم پورا کا 300 سال زمین میں پڑے رہنے کے بعد، زمین میں گڑے رہنے کے بعد، غلام مصطفیٰ کا یہ حال ہے، غلام مصطفیٰ کا یہ حال ہے، نوکر مصطفیٰ کا یہ حال ہے، عاشق مصطفیٰ کا یہ حال ہے، 300 سال زمین میں گڑے رہنے کے بعد ان کے جسم پر زمین نے کچھ اثر نہ کیا، مٹی نے کچھ نقصان نہ پہنچایا، ذرا سا کفن صرف میلا ہوا ہے، پورا جسم سلامت ہے۔ جب آقاؤں کے غلاموں کا یہ حال ہے تو میرے آقا کا حال کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، یہ نسخہ کون دے رہا؟ کفایت علی کافی نے پہلے دے دیا، وہ بتاتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب مٹ جائیں گے جہاں سے کافی ولیکن حشر تک، سب مٹ جائیں گے کافی لیکن حشر تک، نعت سرور کونین کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، زبانوں پر حضور کی نعت ہمیشہ رہے گی، اور ہماری زبانیں ختم ہو جائیں، ہمارا کلام ختم ہو جائے، ہمارا تکلم ختم ہو جائے، دنیا کا ہر انسان ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، مگر قرآن پاک مٹنے والا نہیں، کیونکہ وہ صفات اللہ ہے، وہ اللہ کی صفات ہے، اور پورا قرآن سرکار کی نعت ہے، ہر چیز مٹ جائے گی مگر سرکار کی نعت مٹنے والی نہیں، سرکار کی نعت مٹنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، مگر اپنے اندر وہ عشق کی شمع جلائیں، وہ روشن کر لیں اپنے سینوں میں، دل میں وہ عشق کی شمع، کہ جب موت آئے تو ہمیں بھی یہ خوش نصیبی میسر آئے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سرکار کے جلوے نظر آئیں گے۔ خالی اس بات سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سرکار کو منہ کیسے دکھائیں گے، ہمیں سرکار کو منہ تو دکھانا ہے، ہمیں سرکار کے سامنے حاضر بھی تو ہونا ہے، ہمیں سرکار کے آگے کھڑا ہونا ہے، کیا ہم سرکار کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟
کیا ہمارے چہرے اس لائق ہیں کہ ہم حضور کے روبرو کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہماری زبان اس لائق ہے کہ ہم حضور پر سلام بھیج سکیں؟ آپ یہ دیکھیں، غور کریں اپنے اوپر. یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہم سے یہ باتیں بلوا رہی ہیں، یہ ان کا کرم ہے، ہمیں درود پڑھنے کی سوغات میسر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زبانیں زنگ سے آلودہ ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، ہمارے جسم گناہوں سے ناپاک ہیں. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے گناہ اتنے کر لیے، اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ ہمیں اب نہ دین کی فکر رہی، نہ ہمیں اب دنیا کی فکر رہی، ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس زبان کی موت ہے. جو آنکھ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس آنکھ کی موت ہے. جو کان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ اس کان کی موت ہے. جو دل یاد خدا سے دھڑکنے سے غافل ہو جائے وہ اس دل کی موت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس ایک بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. آج ہم یاد خدا سے کتنے غافل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں کسی اور نیک کام کی فکر ہے. ہمیں گھروں کے اندر نہ اچھی تربیت کی فکر ہے، نہ اچھے معاملات کی فکر ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا ملوث کر لیا، اتنا ملوث کر لیا کہ نہ ہم دین کے قابل رہے، نہ دنیا کے قابل رہے. نہ ہم نے دین ہی صحیح سے حاصل کیا، نہ دنیا ہی صحیح سے حاصل کی. نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، نہ دین میں کامیاب ہو رہے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کریں، سرکار سے سچی محبت کریں، حضور کے فرامین پر عمل کریں، حضور کی باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کہیں سفر پہ نکلتے ہیں نا، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ٹرین سے جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، بسوں سے جا رہے ہیں، گاڑیوں سے جا رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص طور سے آج کل کے نوجوان، اور نوجوان کیا بڈھے کیا، لوگوں کو دیکھا موبائل نکالتے ہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، یوٹیوب چالو کر لیا، یا پھر انہوں نے کوئی اور سائٹ چالو کر لی، اس پہ کوئی ڈرامہ لگا لیا، کوئی فلم لگا لی، کوئی نوٹنکی لگا لی، کچھ بھی لگا لیا، گانے لگا لیے، ہیڈ فون لگائے اور لگا کے بیٹھ گئے. بیٹھے ہوئے کہ چلو یار کلکتہ جانے میں ابھی 3-4 گھنٹے لگیں گے، گانے سنتے سنتے وقت پار ہو جائے گا. ہم ایسے کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. لوگ جا رہے ہیں ٹی وی، وہ موبائل پر اسکرین پر، وہ ٹی وی میں وہ فلمیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ بولے یار ابھی 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہے، سنتے سنتے پار ہو جائے گا، ٹائم نکل جائے گا، وقت کا پتہ نہیں چلے گا، سفر آسانی سے کٹ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے نہیں ہیں آج سفر میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. آج مسلمانوں کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. کبھی موب لنچنگ کے نام پہ مسلمانوں کی کوٹ ہو رہی ہے، کبھی لفظ جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی داڑھی ٹوپی کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی برقعے کے نام پہ مسلمان خواتین کو پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے. مگر آپ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹے کا راستہ موبائل پر فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، کامیڈی سیریل دیکھتے ہوئے چند گھنٹے کا راستہ پار ہو جائے گا. اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں، جو شخص بےہودہ باتیں کرتا ہوا، بےہودہ کلمات سنتا ہوا، بےہودہ گفتگو کرتا ہوا سفر کرتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے. وہ شیطان راستے بھر اسے پریشان کرتا رہتا ہے. ایک تو دنیا کے شیطان آپ کے پیچھے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ شیطان بھی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے. دوسری طرف میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، نعت نبی سنتے ہوئے سفر کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، نیک اچھے کام کرتے ہوئے سفر کرتا ہے، تو اللہ اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، ایک ایسا فرشتہ اس بندے کے ساتھ لگا دیتا ہے جو تمام راستے اس شخص کی حفاظت کرتے ہوئے جاتا ہے، اس کا محافظ بن کے جاتا ہے، پریشانیوں سے بچا رہا ہے، مصیبتوں سے بچا رہا ہے، سفر کی تکلیفوں سے بچا رہا ہے. اب وہ فرشتہ اس بندے کی پوری حفاظت کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جینے کا طریقہ بدلیں، اپنا طور بدلیں، اپنا طریقہ بدلیں، اور حضور کی سنتوں سے محبت کریں، حضور کے اخلاق سے محبت کریں، حضور کی سیرت سے محبت کریں، سیرت کو سنیں اور سیرت پر عمل کریں.
انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیرت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم جناب مظفر بھائی صاحب کی مولا تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت عطا فرمائے، قبر کو بقعہ نور بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر کو روشن منور فرمائے، صاحب خانہ ان کے تمام بچوں کو بالخصوص ان کی اہلیہ کو مولا تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی اہلیہ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے بچوں پہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔